کرتے ہیں۔ میرے نوجوانوں کان کھول کر کے سنو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جو جسم دیا ہے یہ امانت ہے آپ کی بیوی کے لیے۔ اور میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماؤں، تم بھی غور سے سنو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو جسم دیا ہے وہ امانت ہے آپ کے شوہروں کے لیے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور اس کے بعد فرمایا وَلَا يَزْنُونَ، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زنا نہیں کرتے ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آئے نوجوانوں، میں کیا کہوں میرے بھائیوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ میں بھی نوجوان ہوں، میری عمر 28 سال کی ہے۔ ہمارے سماج میں جو ہو رہا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، الفاظ میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج اس جراثیم کو روکنے کی ضرورت ہے، آج سماج سے زنا کا زہر ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے زنا کو کیسے روکا جائے، زنا کو ختم کیسے کیا جائے۔ میرا موضوع ہے زنا اور شراب کی حرمت اور اس سے بچنے کے طریقے۔ تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ان چیزوں سے بچا کیسے جائے، لیکن اس سے پہلے زنا کی سزا کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں خواب میں مجھے دکھایا گیا، میں نے دیکھا خواب کے اندر مجھے دو فرشتے اٹھا کر کے لے گئے۔ میں نے دیکھا ایک بڑا سا تندور ہے جس کا منہ چھوٹا ہے اور پیٹ بہت بڑا ہے، اور میں نے دیکھا کچھ مرد عورت اس میں جل رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اور ان کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی یہ وہ ہیں جو زنا کیا کرتے تھے، یہ لوگ زناکار تھے اور اسی لیے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ ایک حدیث کے اندر تو اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے جسم بہت موٹے موٹے ہیں، بھدے ہیں، پھولے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے منہ سے، ان کے جسم سے لیٹرین اور پخانے سے بھی زیادہ بری بدبو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا اللہ کے نبی یہ زنا کرنے والے لوگ ہیں جو دنیا کے اندر زنا کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زنا سے روکا، فرمایا لا تقرب ولا تقرب الزنا، قریب بھی نہ جاؤ، آس پاس بھی نہ بھٹکو۔ آئے میرے نوجوانوں، اب زنا سے بچنا کیسے ہے؟ ہماری شریعت نے اس کا بھی راستہ بتا دیا، اور اس کا راستہ کیا ہے؟ سب سے پہلا اور سب سے بڑا راستہ یہ ہے میرے بھائیوں، وقت پر شادی کر لی جائے۔ آج لڑکوں کی عمر 25 سال، 26 سال، 30 سال کی ہو رہی ہے۔ لڑکیاں 25 اور 30 سال کی عمر میں بھی کنواری بیٹھی ہوئی ہیں۔ آج اگر زنا کو روکنا ہے، شادیوں کو آسان بناؤ اور وقت پر شادی کرو۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ آئے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہارے اندر شادی کرنے کی طاقت ہے، شادی کرنے کی طاقت کا کیا مطلب ہے؟ بیوی کو کھلا سکتے ہو، کماتے ہو، رہنے کا انتظام کر سکتے ہو، کپڑے لتوں کا انتظام کر سکتے ہو، اور بیوی کی جو ذاتی ذمہ داری ہے اس کو پورا کر سکتے ہو۔ آپ نے فرمایا فَلْيَتَزَوَّجْ، تو شادی کر لو۔ آپ نے کیا فرمایا؟ شادی کر لو۔ اور یاد رکھو یہ شادی کرنا فرض ہے۔ ہم نے اور آپ نے نکاح کے کارڈ پر لکھا ہوا دیکھا ہوگا، نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ نکاح فرض بھی ہوتا ہے میرے بھائی، نکاح فرض بھی ہے۔ یہاں علماء بیٹھے ہیں، سب جانتے ہیں، جب آدمی کے اندر ڈیزائرز اس قدر پیدا ہو جائیں کہ زنا کے اندر مبتلا ہونے کا خطرہ ہے کہ اگر شادی نہیں ہوئی تو زنا کر سکتا ہے، ایسے آدمی کے اوپر شادی کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ اور ڈیزائرز ہے لیکن زنا کے اندر مبتلا ہونے کا خطرہ نہیں ہے، تو ایسے آدمی کے لیے شادی کرنا سنت ہے۔ اور جس کے اندر شہوانیت ہی نہیں ہے، ایسے کے لیے شادی کرنا حرام ہے، جس کے اندر ڈیزائرز ہی نہیں ہے۔
تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيَتَزَوَّجْ، کھلا سکتے ہو، اس کی ذاتی ذمہ داریاں بھی پوری کر سکتے ہو. آپ نے فرمایا فَلْيَتَزَوَّجْ، شادی کر لو. اب شادی کا فائدہ بھی بتایا گیا ہے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، نگاہوں کو جھکا دیتی ہے، نگاہیں جھک جاتی ہیں. اور زنا کی شروعات انہی نگاہوں سے ہوتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں العینان تزنیان وزناہما النظر، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور یہ زنا آنکھوں کا زنا ہوتا ہے. زنا کی شروعات تو آنکھوں سے ہوتی ہے. آنکھیں دیکھتی ہیں، دل خیالات پیدا کرتے ہیں، تو زنا کی شروعات یہ آنکھ سے ہوتی ہے. تو زنا سے بچنے کا راستہ شادی ہے، نکاح ہے. فائدہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، نگاہیں جھک جاتی ہیں. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہ بھی محفوظ ہو جاتی ہے. فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فرمایا جس کے اندر شہوانیت ہے، ڈیزائر سے، سینس ہے، لیکن بیوی کو کھلانے پلانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، شادی کی طاقت نہیں ہے، آپ نے فرمایا تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، روزہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے. تو میرے بھائیوں، شادی کر لو، نکاح کر لو، یہ زنا سے بچنے کا سب سے بڑا راستہ ہے. لیکن مولانا صاحب، لڑکی کا رشتہ تو آیا ہے، لڑکی تو بڑی دیندار ہے، لیکن اس کا باپ غریب ہے، کچھ ملے گا نہیں. یہ ہے یا نہیں ہے؟ مولانا عطاء الرحمان صاحب میوات کے تھے، میری ملاقات ہوئی، پوچھئے گا آپ. میوات کے اندر تو اللہ رحم فرمائے جہیز، مجھے آپ کے سرواڑ کے بارے میں تو نہیں پتا ہے. لڑکی دیندار ہے، عالمہ ہے، باپ بھی بڑا دیندار ہے، لیکن بس غریب ہے. اور اسی غربت کی وجہ سے اس بیچاری کی دختر، اس بیچاری کی بیٹی 30 سال کی عمر میں بھی وہ پاک دامن گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. اللہ کے بندو، دیندار لڑکی دیکھو اور اپنے گھر کی بہو بنا. یہی تو ہمارے نبی کی تعلیم ہے. 4 چیزیں دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے. لمالہا، کتنی زیادہ مالدار ہے، کچھ ملے گا بھی یا نہیں ملے گا. بینک بیلنس باپ کا کتنا ہے، کاروبار کتنا ہے. ولی حسبہا، خاندان، برادری. اور آپ کے راجستھان میں تو اللہ رحم کرے برادری کے تعلق سے، برادریوں میں گوتر. اور میں تو بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں اس چیز کو کہ آپ کی یہاں تو برادری کا کتنا خطرناک معاملہ ہے. بیچارے عرب کے لوگ جو کتنے بڑے قبیلے پرست تھے، لیکن شادیاں دوسرے قبیلے کے اندر کر دیتے تھے. آپ کی یہاں کا معاملہ تو اور بھی زیادہ خراب ہے. فرمایا ولی حسب، یا خاندان دیکھے جاتے ہیں، معیار ہے ہمارا یا نہیں. ولی جمال، یا خوبصورتی دیکھی جاتی ہے. ولی دین، یا لڑکی کا دین دیکھا جاتا ہے، وہ نماز پڑھنے والی ہے یا نہیں ہے، وہ روزہ رکھنے والی ہے یا نہیں ہے، وہ ماں باپ کی خدمت کرنے والی ہے یا نہیں ہے، وہ پردہ کرنے والی ہے یا نہیں ہے، وہ شرم و حیا کرنے والی ہے یا نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دیندار کا انتخاب کر لو، دیندار سے شادی کر لو، دیندار کو اپنے گھر کی بہو بناؤ. تریبت یداک، ورنہ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، تباہ ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ. نبی اکرم نے دینداری کو ترجیح دی ہے اور فرمایا دیندار لڑکی کا انتخاب کر لو. اور آئیے میں آپ کو ایک حدیث اور سناتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا، 3 چیزیں دنیا کے اندر جمع کر لو. قلبًا شاکرا، شکر گزار دل بنا لو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر کیا کرو. اللہ تعالیٰ ایک روٹی کھلا رہا ہے، اس میں بھی شکر ادا کرو. کتنے لوگ تو ایسے جن کو یہ ایک روٹی بھی نصیب نہیں ہے، اللہ اگر آدھی روٹی کھلا رہا ہے اس میں بھی شکر ادا کرو. کتنے لوگ تو ایسے جن کو یہ آدھی روٹی بھی نصیب نہیں ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. قلباً شاکرا. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا.
شیخ سعدی نماز پڑھنے کے لیے گئے مسجد میں، تو شیخ سعدی نے اپنے جوتے اتار دیے تھے۔ جب وہ نماز پڑھ کے آئے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ تو ان کے جوتے نہیں مل رہے تھے، بیچارے بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے باہر تلاش کیا کہیں جوتے مل جائیں، لیکن جوتے چوری ہو گئے تھے۔ اس وقت بھی چوری ہوتے تھے، اب تو خیر کیمرے وغیرہ لگ گئے تو ہم لوگوں کے یہاں بھی چوریاں کم ہوتی ہیں۔ تو شیخ سعدی نے پورا علاقہ دیکھا، کہیں تو جوتے ملے نہیں، چوری ہو گئے تھے۔ شیخ سعدی اللہ سے شکوہ کرنے لگے، اللہ میں تیرے گھر میں آیا، نماز پڑھنے کے لیے آیا، اللہ میں غلط کام کے لیے گیا ہوتا، میرے جوتے چوری ہو گئے تھے تو بات سمجھ میں آنے والی تھی، لیکن رب تعالیٰ میں تیری عبادت کے لیے آیا ہوں اور میرے جوتے چوری ہو گئے۔ اتنے میں نگاہ ایک مزدور پر پڑ گئی، لنگڑے پر پڑ گئی۔ شیخ سعدی کی زبان سے نکلا الحمدللہ، آئے اللہ تیرا شکر ہے، جوتے تو دوبارہ بھی آ سکتے ہیں، اس کے پاس تو ٹانگیں ہی نہیں ہیں، ٹانگیں کہاں سے آئیں گی؟ قلباً شاکرہ، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، وَلِسَانًا ذَاکِرًا، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں لگاؤ، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرو، گھر میں داخل ہو بسم اللہ پڑھ کر کے داخل ہو، گھر سے نکلو تو نکلنے کی دعا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بیت الخلاء میں جانے کی دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، نکلنے کی دعا ہے غفرانکا۔ بائک پر کار میں سوار ہونے کی، سواری پہ سوار ہونے کی دعا ہے سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلِسَانًا ذَاکِرًا، اب زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگا دو۔ اور تیسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وَالزَّوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ، ایسی بیوی لے کر کے آؤ جو تمہیں آخرت کے کاموں کی طرف، بھلائی کے نیکی کے کاموں کی طرف، تم نماز نہیں پڑھتے ہو تمہیں نماز پڑھوائے، تم اگر روزے دار نہیں ہو تمہیں روزہ رکھوائے، تمہاری سگریٹ چھڑا دے، بیڑی چھڑا دے، گٹکا چھڑا دے، ایسی بیوی لے کر کے آؤ جو تمہیں اچھے کام کا حکم دے۔ تو میرے بھائیوں زنا سے بچنا ہے، وقت پر شادیاں کر لو۔ آئے میرے بزرگوں میں تم سے بھی کہنا چاہتا ہوں نیک رشتے آ جائیں، لڑکا دیندار ہے، داڑھی والا ہے، لیکن بیچارہ بڑا غریب ہے، پیسے وغیرہ نہیں ہے، کماتا نہیں ہے، سرکاری نوکری نہیں ہے، میرے بھائیوں مجھے کہہ لینے دیجئے آج دیندار لڑکے بھی اسی وجہ سے کنوارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لڑکا تو دیندار ہے، داڑھی والا ہے، لیکن مولانا صاحب غریب ہے، کاروبار زیادہ بڑا نہیں ہے، 10,000 میں کیا میری بیٹی کو کھلائے گا؟ کیا کھائے گی تیری بیٹی؟ پہاڑ کھائے گی؟ پورا ہندوستان کیا کھائے گی بھئی؟ 2 روٹی کھائے گی، کھلا دے گا انشاءاللہ۔ دونوں طرف سے معاملات ہیں۔ میں جتنا جہیز کے خلاف بولتا ہوں اتنا اس نظریے کے بھی خلاف بولتا ہوں کہ صاحب لڑکا پیسے والا ہو، لڑکے کا گھر بڑا ہو، لڑکا سرکاری نوکری والا ہو۔ حضرت موسیٰ کو دیکھیے، آئے مصر سے بھاگ کر کے مدین، 2 لڑکیاں کھڑی ہوئی، کہا کیا معاملہ ہے؟ گائے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور جب تک یہ نہیں پلا دیں گے ہم نہیں پلائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے پتھر ہٹایا، انہوں نے پانی پلایا۔ اب واقعے کی تفصیل کا وقت نہیں ہے کیونکہ میرا وقت بڑا مختصر ہے اور اس کے بعد ابھی مجھے شراب کے موضوع پر بھی روشنی ڈالنا ہے، تو سرسری بات کر کے انشاءاللہ گزرتے ہیں۔ انہوں نے پانی پلایا، گئیں اور اپنے باپ کو بتایا۔ اب یہ باپ کون ہے؟ بعض مفسرین نے کہا شعیب ہے، لیکن اکثر نے کہا یہ وہ شعیب نہیں ہے، یہ کوئی اور شعیب ہے۔ تو پورا معاملہ بتایا۔ حضرت شعیب نے کہا جاؤ اس کو بلا کر کے لاؤ۔ تمشی علی استحیاء، اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کا نام نہیں بتایا، اس لڑکی کا نام کیا تھا جو بلانے آئی؟ قرآن نے تو یہ بھی نہیں بتایا وہ لڑکی حضرت شعیب یا کسی اور شعیب کی بیٹی تھی، بلکہ قرآن نے اس کی چلنے کی ادا بتائی، فرمایا تمشی علی استحیاء، وہ بڑے شرماتے ہوئے آئی، شرم و حیا
کی چادر میں لپٹ کر کے آئی. معلوم یہ چلا لڑکی کا سب سے بڑا زیور اس کی شرم ہے, اس کی حیا ہے. جس لڑکی کے اندر حیا نہ ہو, جس لڑکی کے اندر شرم نہ ہو, میرے بھائیوں وہ لڑکی لڑکی نہیں ہو سکتی ہے, وہ خاتون خاتون نہیں ہو سکتی ہے. لڑکی کی سب سے بڑی خوبی اس کی شرم و حیا ہوتی ہے. تمشی علی استحیاء, وہ بڑے شرماتے ہوئے آئی اور کہا کہ ابو آپ کو بلا رہے ہیں. چلیے ابو آپ کو بلا رہے ہیں. حضرت یوسف گئے اور سارا معاملہ ان کو بتایا. اب اس باپ نے جن کا نام شعیب بتایا جاتا ہے, کہا میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. غور سے سنو, لڑکا پیسے والا ہو, خاندان بڑا ہو, گھر بڑا ہو, یہ دیکھنے والوں غور سے سنو. حضرت شعیب نے کہا میری ایک لڑکی ہے, میں اس لڑکی کی شادی آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور شرط پر کرنا چاہتا ہوں, آپ 8 برس تک میری خدمت کریں گے, 8 سال تک آپ میری خدمت کریں گے, لیکن اگر 2 سال اس میں اور ایڈ کر لیں, ٹوٹل 10 سال, تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے, لیکن 8 سال تو آپ کو میری خدمت کرنا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر راضی ہو گئے. اب جو میں بتانا چاہتا ہوں, دل تھام کے سنو, انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کماتے کتنا ہو, گھر کتنا بڑا ہے. انہیں تو پتہ بیچارے مصر سے بھاگ کر کے آ رہے ہیں, کھانے کو نہیں ہے, پینے کو نہیں ہے, لیکن پھر بھی دینداری دیکھ کر اپنی بچی کی شادی کر دی. اللہ کے نبی اسی کو فرماتے ہیں, اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ, جب نیک رشتے تمہارے پاس آئے تو شادی کر دو, دیندار ہے, اخلاق والا ہے, شادی کر دو. اگر تم نے نیک رشتے آنے کے باوجود شادی نہیں کی, فَإِن لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ, تو اس دھرتی کے اوپر فساد اور فتنہ پھیل جائے گا. یہی تو فتنہ ہے. آج مسلمان گھرانوں کی لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں, اور یہ تو دور کی بات ہے, مدرسے میں پڑھنے والی لڑکی, بخاری اور مسلم اور تفسیر پڑھنے والی لڑکی, عالمہ لڑکی, آج غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے. میرے بھائیوں, اسی وجہ سے آج شادیوں میں تاخیر ہو رہی ہے. تو میرے بھائیوں, زنا سے بچنا ہے. سب سے پہلا کام وقت پر شادی کر دو. نیک رشتہ مل جائے, نیک لڑکی مل جائے, نیک لڑکا مل جائے, میرے بھائیوں دیر نہ کرو, وقت پر شادی کر دو. یہ زنا سے بچنے کا سب سے بڑا راستہ ہے. زنا سے بچنا ہے دوسری چیز, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اللہ کا اللہ جہاں بھی رہو, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. کوئی ساری دنیا کے نیٹ ورک فیل ہو سکتے ہیں, جیو کا ٹاور فیل ہو سکتا ہے, ایئرٹیل کا ٹاور فیل ہو سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا نیٹ ورک کبھی فیل نہیں ہو سکتا ہے. وہ 24/7 دیکھ رہا ہے, ہر جگہ دیکھ رہا ہے. سرواڑ میں بھی دیکھ رہا ہے, وہ جے پور میں بھی دیکھ رہا ہے, وہ لندن میں بھی دیکھ رہا ہے, وہ کینیا اور نائجیریا میں بھی دیکھ رہا ہے, وہ سمندر کے اندر بھی دیکھ رہا ہے, وہ ہواؤں میں بھی دیکھ رہا ہے. تم اللہ کی نظروں سے بچ نہیں سکتے ہو, تو اللہ تعالیٰ کا دل, اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل کے اندر ہمیشہ رکھو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, 7 لوگ جو قیامت کے روز عرش الہی کے سائے میں ہوں گے, اس میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جس کو ایک عورت نے بلایا, اور وہ عورت بھی خوبصورت ہو, صاحب منصب ہو, بلایا زنا کے لیے, لیکن اس نے کہا ہو میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں, تو ایسا نوجوان بھی قیامت کے روز رب تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا. میرے بھائیو, یاد کر لیا کرو حضرت یوسف کو, بارواں پارہ کھول کے پڑھ لیا کرو حضرت یوسف کے بارے میں. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. زلیخا بند کمرے میں لے کر کے آ گئی, کوئی نہیں ہے,
जो देखे न कोई खिड़की भी नहीं है, कोई झांक करके देख ले, कोई अंदर आने वाला नहीं है, कोई कैमरा मौजूद नहीं है, सिर्फ जुलेखा है और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। अभी यूसुफ अलैहिस्सलाम को मालूम नहीं है इसका इरादा क्या है। जुलेखा बंद कमरे में लेकर के आ गई और कहने लगी, हाय तलक आ यूसुफ आओ, मैं तेरे लिए हाजिर हूं। ये होता है अल्लाह का डर, ये होता है, दावत दे रही है। कमरा ऐसा है, लॉक है, लॉक जरूर, कोई आने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। और कहा यूसुफ आओ, हाजिर हूं मैं, जो करना है करो। काला मआद अल्लाह, अल्लाह की पनाह, ये क्या? काला मआद अल्लाह, अल्लाह की पनाह, इन्नहु रब्बी अहसन मथवाई, तेरे शौहर ने मेरी बड़ी अच्छे तरीके से परवरिश की है। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, जालिम कभी कामयाब नहीं हो सकता है। वस्तबक़ल बाब वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबुरिन वअल्फ़या सय्यदहा लदल बाब। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ दौड़े। अब वाक़े की तफसील में जाना नहीं चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ, अल्लाह का डर पैदा करो, रास्ते अल्लाह ताला बनाएगा, बंद दरवाजों को अल्लाह ताला खोलेगा। बस अल्लाह का दिल में, अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर पैदा करो। तो मेरे नौजवानों, ज़िना से बचना है, अल्लाह ताला से डरो और ये यकीन रखो अल्लाह ताला देख रहा है। किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, ये फरिश्ते हर चीज को नोट कर रहे हैं, हर चीज को लिख रहे हैं। जिना से बचना है, अपनी निगाहें नीची रखो, निगाहों को झुका करके रखो। और निगाहों को झुकाने का हुक्म ये सिर्फ खवातीन के लिए नहीं है। मर्द समझते हैं चाय की चुस्कियां लेकर के वो तो देखे और बहू बेटियां नीचे, नहीं, ये हुक्म आपके लिए भी है। कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम, आए नबी आप मर्दों से कह दे अपनी निगाहों को झुका करके रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ुद्दन अलैहिन्न मिन अबसारिहिन्न, और औरतों से भी कह दे कि वो भी अपनी निगाहों को झुका करके रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। जिना से बचना है मेरे दोस्तों, मोबाइल को वक्त ना दें, जितना हो सके मोबाइल अवॉइड करें। आज एक मिस कॉल, एक अननोन नंबर का मैसेज आज एक मुसलमान लड़की को जिना के बिस्तर पर पहुंचा रहा है और एक नौजवान मुसलमान को जिना के बिस्तर पर पहुंचा रहा है, सिर्फ एक मिस कॉल या एक अननोन मैसेज। और किसी ने कहा है, बहुत मुझे पता नहीं किसने कहा, लेकिन बात बहुत अच्छी है, जिस घर की जवान लड़की के पास मोबाइल हो उस घर की दीवारें ऊंची करने का कोई फायदा नहीं। आज हमारे घरों का बिगाड़ इस मोबाइल में। खैर है लेकिन शर खैर से कई गुना ज्यादा है। तो मोबाइल को अवॉइड करें, जितना हो सके उसका कम से कम इस्तेमाल करें। तो ये बातें थी जिना से बचने की। अब मेरे पास सिर्फ 15 मिनट का वक्त रह गया है। अब मैं जिना की शराब की तरफ आना चाहता हूं। शराब क्या है देखो, हदीस पर, और हमारे यहाँ कुरान और हदीस के अलावा कोई बातें नहीं है। कुरान और हदीस के अलावा कुछ चाहिए तो उनके पास जाओ जिनके पेट मोटे हो गए हैं। हमारे जलसों में आप आएंगे तो आपको कुरान मिलेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मिलेगा। शराब क्या है सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लु मुस्किरिन खम्र व कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशा करने वाली चीज शराब है। शराब सिर्फ वो नहीं है जो आपको कांच की बोतल में भर करके मिल जाए। हर नशा करने वाली चीज, जिस चीज से नशा आए, अब चाहे वो शराब हो, अफीम हो, चरस हो, गांजा हो, गुटखा हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, जितनी भी मुनशियात हैं, जिसके अंदर नशा है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लु मुस्किरिन खम्र व कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशा करने वाली चीज शराब है और हर नशा करने वाली चीज हराम है। बात खत्म। अब ये मसले मौलाना गुटखा खाना और जर्दे वाला पान खाना और बीड़ी पीना हलाल हराम है, हदीस पढ़ती है। अब जवाब अपने दिल से मालूम कर लो कि ये हलाल है या हराम है।
نہیں مولانا صاحب میں کھاتا ہوں، مجھے نشہ نہیں آتا۔ آج ہم لوگ جے پور سے آ رہے تھے تو ایک صاحب نے اپنے رشتہ دار کا واقعہ بتایا۔ وہ کہنے لگے کہ جس کو عادت پڑ جاتی ہے اس کو نشہ نہیں آتا ہے، جو فرسٹ ٹائم کھاتا اس کو آتا ہے۔ عجیب چیزیں ہیں بھائی۔ اس کا جواب بھی حدیث سے ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کے زیادہ کھانے سے نشہ آئے اس کا تھوڑا کھانا بھی حرام ہے۔ بات یہاں پر ختم ہو گئی۔ آپ بے فکر رہیں، میرا ٹائم ابھی باقی ہے، میں اپنا وقت پورا کروں گا، جب تک پورا نہیں ہوگا میں نہیں ہٹوں گا۔ تو آپ میری طرف توجہ رکھیں۔ میرے بعد شیخ کو ابھی سننا ہے، میں بھی شیخ کو سنوں گا، آپ بھی سنیں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی میرا وقت ہے تو آپ مجھے سن لیں۔ تو شراب یہ حرام ہے، اور شراب 3 اسٹیپ میں حرام ہوئی۔ پہلا اسٹیپ دیکھو، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ بِالنَّفْعِهِمَا۔ آپ سے یہ لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیں قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ، شراب کے اندر فائدہ بھی اور نقصان بھی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا شراب کے اندر فائدہ بھی ہے، جی ہاں، آپ بھی شراب پی لے ٹینشن بھول جاتا ہے، بیوی سے لڑ کر کے آئے شراب پی لے بیوی کی لڑائی بھول جاتا ہے تو فائدہ بھی ہے، جوئے کے اندر بھی ہے، جیت گیا تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، لیکن نقصان زیادہ بڑا ہے۔ شراب پینے کے بعد بیوی اور بیٹی میں تمیز نہیں کر پاتا ہے، بیوی اور ماں میں فرق نہیں کر پاتا ہے، جوئے میں اپنی بیوی کو بھی ہار جاتا ہے۔ تو شراب اور جوئے کے اندر فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، لیکن نقصان زیادہ بڑا ہے اور فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ بڑا ہے اور فائدہ کم ہے۔ لیکن ابھی بھی شراب ابھی بھی حرام نہیں ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق اللہ سے دعا کرتے رہتے تھے، اللہم بین لنا فی الخمر، آئے اللہ شراب کے بارے میں کوئی تسلی بخش حکم نازل فرما۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے گھر میں شراب کی پارٹی چل رہی تھی، لوگ شراب پی رہے تھے، مغرب کا وقت ہوا، صحابہ نے سوچا چلو نماز پڑھ لی جائے۔ ایک صحابی کو امام بنایا گیا، وہ شراب کی حالت میں تھے، اور مغرب کی نماز میں انہوں نے سورۃ الکافرون پڑھی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ہم سب کو یاد ہے۔ لیکن اس صحابی نے سورت میں تھوڑی چینجنگ کر دی، مسٹیک کر دی، گڑبڑی کر دی، اور کیا پڑھا؟ قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، ہم بھی اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم کرتے ہو۔ کیونکہ معنی کیا ہے؟ لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو ہم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ لیکن چونکہ نشے کی حالت میں تھی، شراب کی حالت میں تھے، غلطی کر دی، اعبد ما تعبدون، یہ حکم نازل ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ لیکن ابھی بھی شراب حرام نہیں ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہم بین لنا بیانا شفا، اللہ کوئی تسلی بخش حکم نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اعلان کے ساتھ واضح کر دیا اور فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ ایمان والوں سنو، شراب خمر کہتے ہیں ڈھانپ لینے کو، چونکہ شراب انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے اسی لیے اس کو خمر کہا جاتا ہے۔ عورتیں جو چنی وغیرہ اڑتی ہیں اس کو عربی میں خمار کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ڈھانپ لیتا ہے۔ خمر کا مطلب ڈھانپنے والی، تو شراب مائنڈ کو ڈھانپ لیتی ہے۔ انما الخمر شراب، والمیسر جوا،
والانصاب اور یہ آستان ہے، والازلام اور یہ فال کے پاس ہے، رجس من عمل الشیطان ناپاک ہے اور شیطان کا کام ہے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اعلان ہو گیا یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ شیطان کا کام ہے، ناپاک ہے، بچو تاکہ تم اس سے کامیاب ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، اگر اس آیت پر ہی گفتگو کی جائے، آدھے گھنٹے کا وقت بھی اس آیت پر گفتگو کے لیے کافی نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ شراب کا ذکر کیا، انصاب کے ساتھ خمر کا استعمال کیا لفظ، یعنی شراب اور شرک کو ایک کیٹیگری میں رکھا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کے اندر شراب پینے والا قیامت کے دن مدمن الخمری کعابد الوثنی، شراب پینے والے کا انجام قیامت کے دن مشرک کے ساتھ کیا جائے گا۔ اور کیا بتایا جائے بھائی، کیا ہے تقریر کے اندر، یہ ہم سب نے سنا ہے، لیکن افسوس آج شرم و حیا مر گئی ہے، ہماری بصیرت مر گئی ہے، آنکھیں تو ہیں، بصارت تو ہے، بصیرت مفقود ہو گئی ہے، غیرت نکل گئی ہے، شرم و حیا نکل چکی ہے۔ میں تو حیران رہتا ہوں، نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، جائیے دلی، بمبئی اور جے پور جا کر کے دیکھیے، شاید آپ کے سرواڑ کے اندر خیر ہو، جائیے بڑے شہروں کے اندر، میرے بھائیو اللہ جانے، آئے میرے نوجوانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ نے تمہیں پیدا اسی لیے کیا تھا تم جا کر کے شراب خانوں کو تالا لگاؤ، لیکن آئے میرے نوجوانوں آج تم ہی شراب کے اڈوں کو آباد کر رہے ہو۔ آئے میری ماں، تم نے اپنے بچوں کو کون سا دودھ پلایا جو تمہارے بچے آج شراب کے اڈوں کو آباد کر رہے ہیں؟ آئے مسلمان، تو پیدا ہی اسی لیے کیا گیا، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ آج تو خود برائیوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، تو یاد رکھو شراب کے بارے میں کہہ دیا گیا، شراب، جوا، آستانے اور یہ فال کے پاسے رجس ناپاک ہے، من عمل الشیطان، شیطان کا کام ہے۔ کون شیطان؟ تمہارے ابا جنت کے اندر تھے، اسی نے نکلوایا ہے۔ کون شیطان؟ تمہاری ماں جنت کے اندر تھی، مزے سے کھا پی رہے تھے تمہارے والد والدہ، اسی شیطان نے تمہارے والد والدہ کو جنت سے نکلوایا۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ تمہارا دشمن ہے اور شیطان کا ہی یہ کام ہے، تو اب بھی کرو گے دشمن کا کام؟ ارے تم دنیا میں دشمن کے گھر کا پانی پینا گوارا نہیں کرتے ہو، اور یہ تو تمہارا اتنا بڑا دشمن ہے کہ تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا۔ اور یہ کہا فجتنبو، یہ نہیں کہا فترکو، رک جاؤ، اجتناب کا لفظ آیا، مطلب دیکھو ترک کرنا کیا ہے، سمجھو بات سمجھو، بالکل متوجہ ہو جاؤ میری طرف۔ یہ شراب ہے، آپ کسی مجلس میں ہیں اور یہ شراب ہے، شراب کو نہ پینا لیکن اس مجلس میں بیٹھے رہنا، یہ کیا ہے؟ یہ ترک کرنا ہے۔ میں نے چھوڑ دیا لیکن میں بیٹھا ہوا ہوں، میں پی نہیں رہا ہوں، میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اور اجتناب کا مطلب ہے اٹھ کر کے چلے جاؤ، اجتناب کا مطلب اٹھ کر کے وہاں بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ شراب کے بارے میں آئیے کچھ حدیثیں اور لے لیتے ہیں۔ شراب، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، میرے خلیل، میرے دوست جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے، شرک نہ کرنا، قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے، نماز کو وقت پر پڑھنا چھوڑنا نہیں، اور وَلَا تَشْرَبَ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ، فرمایا شراب نہ پینا کیونکہ شراب تمام برائیوں کی چابی ہے، تمام برائیوں کی کنجی ہے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے لوگوں شراب سے بچو۔ شراب کیا ہے؟ ام الخبائث، تمام ناپاکیوں کی جڑ ہے، ام الفواحش، تمام ناپاکیوں کی جڑ ہے۔ آدمی جب شراب پی لے اسے معلوم نہیں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے،
جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے؟ میرے بھائیوں آئیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں۔ حضرت عثمان سے یہ حدیث روایت ہے کہ پرانے زمانے کا واقعہ ہے کہ نیک آدمی دیندار آدمی تھا، ایک عورت نے اپنی لونڈی کو بھیجا جاؤ اس آدمی کو بلا کر کے لاؤ اور اس سے یہ کہنا کہ کسی معاملے میں آپ کی گواہی چاہیے۔ وہ لونڈی اس نیک آدمی کے پاس آئی، کہنے لگی آپ کو میری مالک بلا رہی ہے اور ایک معاملے میں آپ سے گواہی چاہیے۔ نیک آدمی تیار ہو گیا، اس کے گھر میں آ گیا، اس نے دروازہ لگا لیا۔ اب وہ عورت کہنے لگی میں نے تمہیں کسی گواہی کے لیے نہیں بلایا ہے بلکہ اس لیے بلایا کہ میں تمہارے ساتھ بدکاری کرنا چاہتی ہوں، میرے ساتھ زنا کرو، بدکاری کرو۔ ایک دیندار آدمی کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ اس نے منع کر دیا، کہا میرے ساتھ بدکاری کرو، اس نے منع کر دیا۔ کہا ٹھیک ہے تمہارے سامنے دو آپشن ہے، یا تو اس بچے کو قتل کرو یا یہ جو شراب کی بوتل ہے شراب پیو، میرے ساتھ زنا کرو۔ اس نے منع کر دیا، ٹھیک ہے اس بچے کو قتل کرو یا یہ شراب رکھیے شراب پیو۔ اب اس آدمی نے سوچا زنا کرنا تو بڑا گناہ ہے، قتل کرنا تو کتنا بڑا گناہ ہے، شراب یہ چھوٹا گناہ ہے لہٰذا اسے پی لیتا ہوں۔ زنا کرنا بڑا گناہ ہے، قتل کرنا بڑا گناہ ہے، شراب یہ چھوٹا گناہ ہے، شراب پی لیتا ہوں۔ اس نے شراب کو چھوٹا گناہ سمجھ کر کے پی لیا۔ سنو مسلمانوں، شراب پی لی اور شراب پینے کے بعد اس عورت کے ساتھ ریپ بھی کیا، زنا بھی کیا اور بعد میں اس بچے کو قتل بھی کیا۔ اسی لیے یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام خرابیوں کی جڑ ہے شراب۔ لڑائی جھگڑے بھی شراب کی حالت میں، قتل بھی شراب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آج باپ بیٹا اپنے باپ کو شراب کی حالت میں مار رہا ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے یہ شراب۔ اسی لیے اسلام نے بالکل منع، اجازت بالکل ختم فرمایا، فَجْتَنِبُوا، اس سے رک جاؤ، اس سے بچ جاؤ۔ ابھی 2 دن پہلے میں ایک صاحب کی ایک ویڈیو سن رہا تھا یوٹیوب کے اوپر، بڑے عجیب عجیب لوگ، میں بتا رہا ہوں سب سے زیادہ گمراہی کا سب سے بڑا راستہ یہ موبائل ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ صاحب عرب کے اندر گرمی ہوتی ہے، اسی لیے یہ اسلام عرب کے اندر آیا ہے تو شراب پینے کو منع کیا، کیونکہ عرب کے اندر گرمی، لاجک دیکھیے آپ، عرب کے اندر گرمی ہوتی ہے اسی لیے شراب منع کی گئی۔ جرمن کے اندر سردی ہوتی ہے، وہ بیچارے بغیر شراب کے نہیں رہ سکتے۔ ہمیں آپ کے لاجک کی ضرورت نہیں، ہم کسی کے لاجک پر ایمان نہیں لائے، ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لے کر کے آئے۔ ایک صحابی ہے دیلم الحمیری، یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، یہ حدیث بڑے غور سے سنو اور انشاءاللہ پھر میں بات ختم کرتا ہوں۔ دیلم الحمیری یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول میں ایسے علاقے سے آیا ہوں وہاں سردی بہت زیادہ پڑتی ہے اور ہم لوگ ایک ڈرنک بناتے ہیں پینے کا، گندم سے بناتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا اس کے اندر سکر ہے، نشہ ہے؟ کہ اللہ کے رسول اس کے اندر تو نشہ ہے۔ فرمایا فَجْتَنِبُوا، رک جاؤ۔ کہ اللہ کے رسول میرے یہاں کے لوگ نہیں مانیں گے، وہ اس سے نہیں رک پائیں گے۔ آپ نے فرمایا فَقَاتِلُوهُمْ، ان سے لڑائی کرو، ان سے لڑو اور میرے بھائیوں اس سے ان کو روکو۔ تو ہماری شریعت کے اندر لاجک نہیں چلتا ہے۔ قرآن نے جس کو حرام کہا وہ گرمی میں بھی حرام ہے، سردی میں بھی حرام ہے۔ ہمارے نبی نے جس کو حرام کہا وہ ہندوستان میں بھی حرام ہے، سعودی میں بھی حرام ہے اور دنیا کے چپے چپے کونے کونے اور گوشے گوشے میں حرام ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ شراب کی حرمت تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اس کے آگے فرمایا جو آدمی شراب پیے گا اس کو جہنم میں خبال نامی نہر اس کو طینۃ الخبال پلایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی طینۃ الخبال کیا ہے؟ یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں
उसारत अहलुन नार, फरमाया जहन्नमियों के जिस्मों से जो मवाद निकलेगा, जो पीप निकलेगा, जहन्नमियों के जिस्मों से जो गंदगी निकलेगी, यही तीनतुल खबाल है, यही सदीद है, और यही जहन्नमियों को पिलाया जाएगा। मेरे भाई, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो आदमी शराब पीता है अल्लाह ताला 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं करता है। 40 दिन तक, 4 दिन नहीं, 4 हफ्ते नहीं, 40 दिन तक अल्लाह ताला उसकी नमाज कबूल नहीं करता है। फ़इन ताबा ताबल्लाहु अलैहि, लेकिन अगर वो तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल कर लेता है। फ़इन आदा, लेकिन फिर वो शराब पीता है, अल्लाह ताला फिर 40 दिन उसकी नमाज कबूल नहीं करेगा। फ़इन ताबा ताबल्लाहु अलैहि, लेकिन अगर वो तौबा करता है तो अल्लाह ताला दूसरी मर्तबा भी उसकी तौबा कबूल करता है। ये आखिरी हदीस लेकर के इंशाअल्लाह बात खत्म करता हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लेकिन वो फिर तीसरी मर्तबा शराब पीता है, अल्लाह ताला 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं करता है। फ़इन ताबा ताबल्लाहु अलैहि, अल्लाह की रहमत इतनी वसी है, अगर वो तीसरी मर्तबा भी तौबा करता है तो अल्लाह ताला तीसरी मर्तबा भी उसकी तौबा कबूल कर लेता है। लेकिन अब आखिरी जुमला दिल थाम के सुनो, फ़इन आदा राबिआ, चौथी मर्तबा शराब पी, अल्लाह ताला 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं करेगा, और वो तौबा भी करेगा, अल्लाह ताला उसकी तौबा भी कबूल नहीं करेगा। मेरे भाइयों, तो ये शराब उम्मुल खबाइथ है, उम्मुल फवाइश है। ये शराबी को जहन्नम के अंदर तीनतुल खबाल पिलाया जाएगा। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं 3 लोग ऐसे हैं अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ उनकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करेगा। उसमें एक मुदमिनुल खम्र, शराब का पीने वाला भी होगा। जन्नत में जाना तो दूर की बात है, अल्लाह ताला नजर करम भी नहीं फरमाएगा। मेरे भाइयों, शराब से बचो, बहुत बड़ी लानत है, बहुत बड़ी लानत है। शराब से बचो, अल्लाह ताला से पक्की सच्ची तौबा करो और इरादा करो, अल्लाह हमने अब पी ली है, अब आज के बाद नहीं पिएंगे। इरादा करोगे या नहीं करोगे? और ये शराब नहीं, ये गुटखे की बात भी मैं कर रहा हूँ, ये तंबाकू की बात भी कर रहा हूँ, ये सिगरेट की बात भी कर रहा हूँ, ये तमाम मुनशियात जिन जिन चीज़ों से नशा आता है। मेरे भाइयों, वादा करो अल्लाह अब हमने गलती की, अब तक की है, अब नहीं करेंगे। और जो इससे बचे हैं अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने अब तक हम सबको इन चीज़ों से महफूज कर रखा है, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। बचना है मेरे भाइयों, बिल्कुल छोड़ दें और अल्लाह की बारगाह में पक्की सच्ची तौबा करें, गिड़गिड़ाएं, नमाज की पाबंदी करें। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज फहश चीज़ों से और बुराइयों से रोकती है। शराब की महफिल में ना बैठे, अगर आपके दोस्त शराबी हैं उनसे दोस्ती खत्म कर दें। अपने यहाँ के उलमा से राब्ता रखें। कभी शराब का ख्याल पैदा हो, अल्लाह की बारगाह में गिर के रोने लगो, अपने उलमा से गुफ्तगू करो। मेरे भाइयों, ये शराब से बचने के तरीक़े हैं, बहुत सी हदीसें हैं, मैं और बयान नहीं कर सकता हूँ चूँकि वक्त भी बड़ा मुख्तसर है और वक्त मेरा ख़त्म हो गया है। मैं आप सबके शुक्रिया के साथ, खुसूसन इस्माइल सरवाड़ी साहब के शुक्रिया के साथ और आप सब के शुक्रिया के साथ अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, इलाहुल आलमीन हम सबको ज़िना से और शराब से और तमाम फुहश और बुराइयों से महफूज रहने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को कामयाब फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ करें जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को, अल्लाह ताला हम सब के बैठने को कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, जलसे हो बहुत रहे हैं लेकिन लोगों की तादाद कम हो रही है। जलसे तो खूब होते हैं, तादाद कम होने लगी है, लेकिन आपके सरवाड़ के जलसे में शायद ये मेरा इस महीने का, गुज़िश्ता 2 महीने का ऐसा पहला जलसा होगा कि जिसमें इतनी अच्छी तादाद है। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला हम सब के यहाँ पर बैठने को कबूल फरमाए। जो भी जिम्मेदारान हैं, अल्लाह ताला उन सब की मेहनतों को कबूल फरमाए। मुझे नाम तो नहीं पता है, पहली बार आपके यहाँ आया हूँ। इदरीस भाई का नाम पता है, इस्माइल सरवाड़ी साहब का नाम पता है, और जितने भी
ہے اس پروگرام کے منعقدین میں سے، اس پروگرام کے قائم کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان سب کے انعقاد کرنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جب تک زندہ رہے توحید پر رہیں، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔